بات کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس ہفتے، اینڈ اٹس اے پازیٹیو سائن کہ ساری چیزیں ایز پر پلان جا رہی ہیں، بٹ آف کورس جو خطرہ جسے کہتے ہیں کہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ان مذاکرات میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دیر آر ایشوز جس میں دونوں سائڈ جو ہیں آن بورڈ نہیں ہیں، آئی ایم ایف کو کنسرنز ہیں۔ ایک معاملہ تھا ایکسچینج ریٹ کا، اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی انہوں نے جو پاکستان نے جو ان کے بقول ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے تھے شاید اس سے وہ متفق نہیں تھے، تو لیکن اس کے باوجود سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا اور ہم نے یہی کمٹمنٹ دی ہے کہ یہ مارکیٹ ڈریون ہوگا۔ تو ڈو یو تھنک کہ ہم اب جب آلموسٹ کلوز ٹو دی اگریمنٹ بورڈ کی میٹنگ ہو جائے گی، اور آج بھی غالباً ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا روپے کی قدر میں آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ ہونے کے بعد بہتری آئی ہے، کیا ہم دوبارہ اسی ٹیمپلیٹ کی طرف جائیں گے؟ جب ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے تو ایک دم سے روپے کی قدر گری اور پھر بہت بہتر ہونا شروع ہوگی، لوگوں نے 250 تک کی بات کری کہ جو ڈالر آ جائے گا۔ ڈو یو تھنک کہ ہم اب جب اگریمنٹ ہو جائے گا تو ایک دفعہ پھر وہی انسٹرومنٹ استعمال کریں گے روپے کی قدر کو کنٹرول؟ دیکھیں اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز ہیں وہ 7.4 ارب ڈالر ہیں، وہ اور گر گئے نیچے۔ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 27% ہے، جو سپٹمبر کا جو اکتوبر کا نمبر ہے، اور دنیا سے جو دنیا کے باقی ممالک ہیں جن سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں فیکٹرز ایسے ہیں جو روپے کے مضبوطی کی کوئی بھی آرگومنٹ اس کے جو دیا جاتا ہے اس کی فیور میں نہیں ہے، وچ مینس کہ روپے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہونا چاہیے اور اس کو ڈیپریشیٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کرتے کیا، جب یہ فیصلہ لیا ملٹری لیڈرشپ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا اگینسٹ اسمگلنگ اور ہورڈنگ، وچ واز دا رائٹ ڈیسیژن، جس کو ہم پہلے بھی کہا سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ روپے کی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی، 306 روپے سے امپروو ہونا شروع ہوا اور 276 روپے تک وہ گیا، اس میں 30 روپے پر ڈالر اس میں بہتری آئی۔ پھر اب آئی ایم ایف نے پاکستان آنا تھا، اس کی ڈیٹس کے اوپر نیگوشیشن سٹارٹ ہو گئی، تو 16 اکتوبر سے لے کر آج آپ کہہ سکتے ہیں جب تک آئی ایم ایف یہاں تھا 15 نومبر تک پورا ایک مہینہ روپیہ یوں اوپر جا رہا تھا۔ اچھا کوئی آپ کے انڈیکیٹرز تو مضبوط نہیں ہو رہے تھے، اگین آپ کو یہاں پہ پیٹرن نظر آ گیا کہ جو کنٹرول کیا وہ تو اس کو چھوڑ دیا۔ آئی ایم ایف صبح جہاز میں بیٹھا ہے مذاکرہ ختم کر کے، مسلسل 2 دن روپیہ پھر مضبوط ہونا شروع ہو گیا، انڈیکیٹرز میں کوئی بہتری نہیں ہے، اور 2 دنوں میں 1 روپے 64 پیسے کی قدر میں بہتری۔ سٹاف لیول اگریمنٹ ہونا کیا یہ پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کی جو بھی سٹیپس لیے ہیں اس پر اعتماد ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کا اگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ان لاک کرتا ہے جو باقی آپ کے ایکسٹرنل جو ریسورسز ہیں، اے ڈی بی ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ بھی آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو اس سے ایک امکانات تو بڑھتے ہیں نا کہ آپ کے ہاں جو ڈالرز کا انفلو ہے وہ بہتر ہوگا، مارکیٹ سٹیبل ہوگا۔ تو کیا اس سے فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے، کیا آج ڈالر ٹرانسفر ہو کے مارکیٹ میں آ گئے کہ روپے کی جو ڈیمانڈ تھی ڈالر کی روپے کے مقابلے میں اس کی وہ اس پہ فرق آ گیا؟ جو مارکیٹ کے ڈائنامکس سے یوزلی اینٹیسپیٹ تو کرتے ہیں آپ، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اس کا سٹاف لیول اگریمنٹ نہ ہوتا، انکنکلوسیو ہوتا، تو یو نیور ہو سکتا ہے اتنی انسرٹنٹی ہوتی کہ اب اگلی قسط میں ملے یا نہیں ملے۔ اسپیکولیشن آئی تھی، لوگ پھر رش کرتے ہیں بائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اندر شارٹ ٹرم بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہولڈ کیا جس کے چانسز کم ہے جتنے مارکیٹ کے اوپر سختی کی۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو باز نہیں آئی ایم ایف کا جو مشن آنے سے پہلے جو ٹیکٹک اپنا رہے تھے تو اٹ اپیئرز کہ اس پر ہم دوبارہ واپس جائیں گے، جا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی تھنکنگ کہیں پائی جاتی ہے۔ میں نے بہت ہی ہائی لیول کے ایک آفیشیل کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ ہو سکتا ہے واپس پھر 275 کی طرف جانا شروع کر دے، تو میں نے کہا دیکھیں گے۔ بٹ ناظرین یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے غلط ہے یہ تو ٹائم بتائے گا، اگلے ہفتے سے زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ لیکن جو آئی ایم ایف نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اپنے مشن کے بعد، اس میں انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر جملہ جو ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستان وڈ بی ریکوائرڈ ٹو complete the return to a market determined exchange rate۔ اس کا مطلب آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے کہ اس وقت جو ایکسچینج ریٹ ہے جو روپے اور ڈالر کی پرائسنگ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ نہیں ہے۔ وہ یہ تو مان رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ کے کہ جو انفلوز ہیں جو اس سے بڑے ہیں، فالوئنگ دی ریگولیٹری اینڈ لا انفورسمنٹ ہیلپڈ نارملائز امپورٹ اینڈ فارکس پیمنٹس اینڈ ری بلڈ ریزروز۔ دی اتھارٹیز، جس کا مطلب پاکستان ریکگنائزز دیٹ دی روپی مسٹ ریمین مارکیٹ ڈیٹرمنڈ to sustainably alleviate external pressures and rebuild reserves۔ تو فوکس ابھی بھی آئی ایم ایف کا کامران اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ کو ریزروز کو بلڈ کرنا ہے۔ ایک چیز جو ان لائک یہ بھی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے کہ اس سے پہلے جتنے جو ریویوز ہوئے ہمیشہ کیونکہ ہمارا اعتماد کا اتنا فقدان تھا
کہ IMF باقی کنڈیشنز کے علاوہ پرائر ایکشنز بھی کہتا تھا. تو اس دفعہ جو وزیر خزانہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی میجر پرائر ایکشن کے لیے IMF نے نہیں کہا بورڈ کی میٹنگ سے پہلے. سو دس از آلسو اے چینج ان اے وے. یہ جو 3 بڑی انہوں نے جو چیزیں تھیں نا وہ ریکمینڈ کی تھی جب IMF پاکستان ہے ڈاکٹر شمشاد اختر نے. نمبر 1 کہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایڈیشنل ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے. جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 9 ماہ کا ہے آپ اسی کے کانٹیکس میں رکھ کے ہم سے مذاکرات کریں گے. اور اس سے لنک جو انہوں نے اگلی دوسری بات کی کہ وی ول انشور کہ پورا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم کوئی ڈیٹا کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے, کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں, اور جو آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے ہوں گی وہ ہم آپ کو کلیریفیکیشن دیں گے. اینڈ ٹو دی کریڈٹ آف دی فائنانس منسٹر انہوں نے اس چیز کو انشور کیا. کوئی ایک ایشو کے علاوہ جس کا بھی ہم بات کریں گے, اور وہ کوئی بڑا کوئی وہاں پہ کوئی اتنا پرابلم نہیں آیا, اور انہوں نے انشور کیا کہ جو انہوں نے بات کیا اس کو ڈیلیور بھی کریں, اور انہوں نے وہ بیوروکریسی سے وہ چیز ڈیلیور کروائی. یہ فائنانس منسٹر کے کریڈٹ پہ چیز جاتی ہے. ٹیکنیکل لیول ٹاکس عام طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں سیکرٹری لیول کے آفیسرز کے اوپر. اس دفعہ خود جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھی ایکسٹرنل فائنانس کی تھی, میکرو اکنامک پروجیکشنز کی تھی, کچھ اور تھی اکانومی سے ریلیٹڈ میٹنگز, اور پاور سیکٹر کی بھی شاید انہوں نے اٹینڈ کی. تو امپورٹنٹ میٹنگز میں فائنانس منسٹر خود بیٹھی تھیں یہاں کے, اور چونکہ ان کے آلدو کہ ان کے بیٹھنے کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ والی جو چیزیں ہیں اس کا فرق پڑتا ہے, سینٹیمنٹ اس سے پازیٹیو ہوتا ہے, اور اس کا گین بہرحال پاکستان کو اس کی جو بھی پولیٹیکل اس کی ڈائمینشنز ہوں, آپ کا جو آؤٹ لک ہوتا ہے نا, اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے آپ بجائے اس کو ایڈمٹ کر کے اس کو کریکٹ کریں, اگر آپ اس کے اوپر اننیسیسری انسسٹ کریں گے تو اگلا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اس سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے جو انہوں نے بجٹ سرپلس کا ان کا کلیم تھا وزارت خزانہ کا, کہ پہلی سہمائی میں ہم نے 417 ارب روپے کا بجٹ کا سرپلس, مطلب کہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد ہمارا بجٹ سرپلس 417 ارب تھا. وہ فگر ٹھیک نہیں تھا, اس کو IMF نے کانٹیسٹ کیا, نہیں یہ نمبر آپ کا ٹھیک نہیں, آپ کو اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. انہوں نے ریوائز کرنے پہ ایگری ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہ نمبر چینج ہوگا, تو اگر انسسٹ کرتے تو اسے پرابلم آتا, تو انہوں نے انسسٹ نہیں کیا. سیم از دا سچویشن ود دا پاور سیکٹر. وہاں پہ جو سرکولر ڈیٹ کا ان کا جو پلان تھا اوریجنلی ایگریڈ ود دی IMF, اس میں یہ تھا کہ جو پہلے سہمائی میں جو سرکولر ڈیٹ اس وقت تھا جون کے اینڈ کا لیول تھا 2310 ارب روپے. انہوں نے کمٹ یہ کیا تھا کہ ہم اس میں صرف 155 ارب روپے کا اضافہ پہلے 3 ماہ میں ہونے دیں گے, باوجود اس کے کہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. بہرحال وہ 155 ارب کا اس میں اضافہ نہیں ہوا, اس میں وہ 227 ارب روپے کا. تو یہ کمٹمنٹ کے اگینسٹ تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا جو سرکولر ڈیٹ کا مینجمنٹ پلان تھا وہ کابینہ سے اپروو کروایا, اس میں ریوائز ٹارگیٹ ہمارا 292 کا تھا, تو ہم نے 227 کیا. انہوں نے نہیں, ہم سے آپ نے جو کمٹ کیا تھا وہ آپ نے 155 کیا تھا, تو وی ول مانیٹر یو آن دی بیسس آف 155 ارب انکریز. اور جو اگلا دسمبر کا ہوگا انہوں نے کہا ہاں اس کے اوپر آپ سے بات کر سکتے, پچھلا آپ نے جو کمٹ کیا تھا اس سے ہٹ کے کیا تھا. وہاں پہ بھی حکومت جو ہے اس کو بیک سٹیپ لینا پڑا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. پھر انہوں نے جو انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے حوالے بھی ان کے کچھ کنسرنز تھے, جس میں مینلی انہوں نے SIFC کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ لی. اس کے اوپر کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, بٹ پریس ریلیز کا ہم نے بتا دیا ہے اس میں کیا ذکر ہے. جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے جو آپریشنز ہیں اور اس کی جو ایسٹس ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو 8 یا 9 پاکستان کے پروفیٹیبل اینٹیز ابھی بھی ہیں ان کو ساورن ویلتھ فنڈ میں ڈال دیا گیا ہے, اور اس کی جو آمدن ہوگی, اس کے جو ڈیویڈنڈز ہوں گے, اس سے پھر اگر کہیں انہوں نے کوئی جوائنٹ وینچر کرنا کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ, تو اس کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوگا. جو کابینہ کے وزراء ہیں اس کے اوپر پھر IMF نے پریس کیا ان کو کہ ان کے جو ایسٹس ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پبلک کیے جائیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کل پبلک ہوئی ہیں, جس میں تمام جو لوگ ہیں, شاید تمام کے بھی نہیں ہے, کچھ کے آئے ہیں, بٹ وہ ڈیٹیلز پبلک ہونا شروع ہو گئی, وچ از اگین گڈ سائن. اور اس سے ایک ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے. لوگ پھر ظاہر یہی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, اور اگر آپ ڈیموکریسی ہے تو obviously جو لوگ, لیکن ٹرانسپیرنسی وزارت خزانہ میں آج کل کافی کمپرومائز ہو رہی ہے, وہاں میں حالات کافی خراب ہو گئے. اور لگتا یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی خواہش ہے کہیں اور مارشل لا لگے نہ لگے, کیو بلاک میں ہم لگا کے چھوڑیں گے. نہیں, کیونکہ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں تو شاید اس لیے ان کو ایسے جو اقدامات مطلب کہ انفارمیشن جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے پیراملٹری فورسز کال ہوں گی, جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی. دیکھیں اس کی جو فلپ سائڈ ہے, کیا جائے گا, وہ فائنانس منسٹری یہ دعویٰ کر سکتی ہے نا کہ آپ کو انہوں نے روک کے رکھا ہے
کہ آپ خبریں اندر کی نکال کے لاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے خبریں رکی, IMF کا جو دیکھیں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا. اچھا, خبریں ہو رکی, سکتا ہے کہ آپ سیبوٹاج کر دیتے ہیں. یہ تو ہم نے پروگرام ٹاک شو ان سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ڈیٹیلز ہیں, یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. جہاں پہ IMF نے کمپرومائز کیا وہ کل کے پروگرام میں بتا. چلیں بالکل, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد IMF کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو گیا ہے, لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے, اور خاص کر کے جو معیشت کی ریوائول میں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے.